یہ مچھر کا پر جتنا انسانوں کی نگاہوں میں بے حیثیت ہے، یہ پوری دنیا کے بنانے والے رب کی نگاہ میں بے قیمت و بے حیثیت ہے۔ لہذا جو چیز بے قیمت ہے وہ مقصد زندگی نہیں بنے گی کہ آدمی اسے مقصد بنا لے، تو اس لیے صحابہ کرام نے اسے مقصد نہیں بنایا، اور اولیاء اللہ نے اس کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ وہ دنیا کے اندر سے اپنی آخرت کو چنتے تھے۔ جو روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا کھلانے کے قابل بھی نہیں رہتی اور چولہے ہمارے گھر میں ٹھنڈے ہو جاتے، تو مجھ معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو بلا کر میری اما جان مجھ سے کہتی کہ بیٹا نظام الدین، آج تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے۔ تو فرمایا اتنی خوشی ہوتی کہ عید کا دن نظر آتا، یا اللہ ہمارے قسمت کے ہم آپ کے مہمان بن گئے۔ اور جب مقصد زندگی ماں کو سمجھ میں آیا تو گود میں پلنے والی اولاد کو بھی سمجھ میں آیا۔ آج مقصد زندگی کے طور پہ ماں کو روٹی سمجھ میں آئی تو بیٹے کو اور اولاد کو بسکٹ کے ٹکڑے سمجھ میں آئے۔ مقصد زندگی کے طور پہ باپ کو نوٹوں کی گڈیاں سمجھ میں آئی تو اولاد کو کھنکھناتے ہوئے سکے سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک بچہ رو رہا ہے، جس سے بھاگ رہا ہے، باپ پیار کر رہا نہیں مانتا، بھائی گود میں لے لیا نہیں سنتا، ماں اسے چپکے کر رہی ہے، رو رہا ہے۔ اب کوئی چپکے سے اس کے ہاتھ میں 1 روپے کی نوٹ رکھ دو، 5 روپے کی نوٹ رکھ دو، ایک لمحے میں اس کے آنسو رک جائیں گے، اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ اب وہ 2-2.5 سال کا ہی بچہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ارے اس میں بسکٹ کا پڑا مل جائے گا، اس کے اندر پھگے آ جائیں گے، اس میں بیلونس لے لوں گا، اس میں ٹافی مل جائیں گے۔ اب وہ رونا تھم گیا، وہ دکان کی طرف اشارہ کرتا کہ ادھر چلو، بول نہیں سکتا، لیکن معصوم بچہ ہے، دکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو چونکہ ہم نے مردار دنیا پہ محنت کی تو ہماری اولاد نے نوٹ کو پہچانا، روٹی کے ٹکڑوں کو پہچانا، کھیل کے پرزوں کو پہچانا، لیکن آخرت کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ وہ پہچان سے ہم محروم ہیں تو ہمارے گود محروم ہیں، ہمارے گھرانے محروم ہیں، ہماری اولادیں اور نسلیں محروم ہیں۔ اب جب نسلیں اور اولاد محروم ہیں تو ماحول تو بالکل محروم ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں وہ تھی جنہوں نے اللہ کو پہچانا تھا اور آخرت کو پہچانا تھا، تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر نہ صرف اولاد اللہ کو پہچانتی تھی، عورتیں اللہ کو مانتی تھی، اور گھرانے کے اندر جو ہے آخرت کا درجہ ہوتا تھا، بلکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر بے دین انسان کلمے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا کے باغی اللہ کو پکارنے اور نبی کے غلام بننے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو پہچاننے والے تھے، تو ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا آسان تھا۔ تو میرے دوستو، دعوت اللہ کی جو محنت ہے، اگر آدمی دین کیا ہے، صاحب میں اس پہ نوٹس لکھ لیتا ہوں، کچھ بول لیتا ہوں، کچھ سمجھ لیتا ہوں، تو چند کتابوں سے اور کاغذوں سے آدمی کی زندگی کو، اس کے دل و دماغ کو مل جائے گا اور اس کی زبان اس پہ چل جائے گی۔ لیکن دین جس زندگی کا نام ہے، دین جو ہے کسی خیالات کا نام نہیں ہے، اور دین کوئی واہ واہ کر دینے کا نام نہیں ہے۔ سب ماشاءاللہ دین بہت اچھی چیز ہے، ارے بھائی آپ کون سا تیر مارے اچھی چیزیں کہہ کر؟ جب اللہ نے اسے اچھا کہہ دیا تو بندوں سے اچھا کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب تو یہ ہے کہ اس اچھائی پہ مر میٹو، اس اچھائی پہ اپنی جان جھونک دو، اس اچھائی پہ اپنا مال لٹا دو، اس اچھائی پہ اپنی عزت و آبرو کو لگا دو، اس اچھائی پر اپنی تمناؤں کو قربان کر دو، اس اچھائی پر اپنے ارمانوں کو اتارا کر کے اور صدقہ کر کے لوٹا دو، اور یہ طے کرو کہ جو دین اچھا ہے اسے میں عالم کے اندر عام کرنے کی محنت کروں گا، جو دین اچھا ہے اس کے مطابق میں دیکھوں گا، اس کے مطابق میں بولوں گا، اس کے مطابق میں سوچوں گا، اس کے مطابق میں چلوں گا، اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کو اس پر لگا دوں گا۔ یہ مطالبہ مقصد زندگی کا ہے کہ زندگی کو اس انداز کے ساتھ چلاؤ۔ اب یہ کب چلے گی؟ جب اللہ کی پہچان آئے۔ اب اللہ کی پہچان ماحول سے آئے گی، محنتوں سے آئے گی۔ جب اللہ کی آخر کوئی بات ہے کہ بھئی بچہ ابھی پیدا ہوا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں ہیں، باپ میں اور نرس میں اس کو تمیز نہیں ہے،
اور ماں میں اور ڈاکٹرنی کے اندر اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کان میں حکم شریعت کا مل رہا ہے کہ اس معصوم بچے اور بچی کے کان میں جو ابھی دنیا میں آ کے 1 گھنٹہ ہوا ہے, اس کے کان میں اللہ اکبر اذان پڑھو. ابھی کیوں اذان پڑھو؟ میں مقصد زندگی اس کے کان میں ڈالو, اے میرے بیٹے اور اے میری بیٹی, جس دنیا میں تو آئی ہے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, بڑی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں. اور کیسے بڑے ہیں؟ یہ دنیا بے حقیقت ہے. اب تو سائنس کی دنیا بھی میرے دوستوں ان باتوں پر آ رہی ہے اور ان چیزوں کا اعتراف کر رہی ہے. یہ پوری دنیا جس کے اندر ہندوستان بھی آ گیا اور پورا بر اعظم ایشیا بھی آ گیا اور امریکہ بھی آ گیا اور افریقہ بھی آ گیا اور یورپ بھی آ گیا اور انٹارکٹیکا بھی آ گیا اور پورے بحر اعظم بھی آ گئے. یہ جتنے دنیا کے اندر علاقے ہیں یہ پورے زمین کے کونے سے دوسرے کونے تک بر و بحر, پانی اور خشکی, یہ جتنا علاقہ ہے یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نقطے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. جو نشانیاں اللہ نے ظاہر کی ہیں, جو ظاہر نہیں کی وہ الگ ہے. اب اس سے بڑے بڑے سیارے جو زمین کے احاطے سے بڑے ہیں, جن میں سے بعضوں کو پتہ چل گیا اور آدمی ان کے نام مریخ رکھ لیا, زحل رکھ لیا, مشتری رکھ لیا, زہرہ رکھ لیا, کہ بھئی یہ بھی جو ہے بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس آسمانوں کی دنیا پہ نظر آتے ہیں اور اس میں بھی گویا زندگی کی تحقیقات چل رہی ہے. تو یہ جیسے ہیں اس طریقے کے بڑے بڑے علاقے, وہ سیارے جو زمین سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور زمین سے زیادہ حرارت رکھتے ہیں اور زمین سے زیادہ ان کا حجم اور ان کا علاقہ ہے, اس علاقے کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اب تک ہمارے علم کے اندر 10 کھرب ایسے سیارے ہیں. کتنے ہیں؟ 1 2 10 5 ہے. اور 10 کھرب کا کیا مطلب؟ اگر آدمی ایک بار ان کو گننا شروع کرے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ ستارہ ہے, یہ مریخ ہے, یہ زحل ہے, یہ مشتری ہے, پھر دوبارہ چاند کو نہ گنے, سورج کو نہ گنے, مشتری کو نہ گنے, اگر ایک مرتبہ گننے لگے تو اسے 600 برس کی عمر درکار ہو صرف ناموں کے گننے میں. تو وہ علاقے کتنے بڑے ہوں گے؟ ان علاقوں کے مقابلے میں یہ پوری دنیا ایک کوڑی اور سیپی اور کنکر کے برابر بھی نہیں. اب اس دنیا کے اندر سے ایک ملک کنکر کا کتنا حصہ ہوگا؟ اس ملک کے اندر سے میری زندگی, میرا مال, میری زمین, میری جائیداد, میری کرسی, میری خواہشات یہ ہوں گی کس کی؟ اب یہ انسان نادان ہوا جو اسی کو سب کچھ سمجھ گیا اور اس پہ لٹ گیا اور اپنی زندگی کو لٹا دیا. اس لیے اللہ پاک نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے, اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی دنیا کی حقیقت بھی نہیں بتلا سکتا اور اللہ کی قدرت اور کبریائی بھی نہیں بتلا سکتا. اس لیے کہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کی زندگی بے غرض ہوتی ہے, ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی کہ صاحب آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ مان لے لیں گے اور آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ سے کچھ لیبری لے لیں گے. جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے اس بات کو کہہ دیا تھا, سرداروں نے جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب سے, کہ دیکھو تمہارا بھتیجا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ہماری عقل کے بالکل خلاف کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اور اس نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے, تم میرے راستے پر چلو. اب اگر تم چاہو کہ یہ سب کچھ کرنا اگر کسی کام کے لیے ہوتا ہے دنیا میں, اگر یہ کام اس لیے ہے کہ مال مل جائے تو مکے کا سب سے بڑا مالدار ہم تمہارے بھتیجے کو بنا دیں گے, اس سے بڑا مالدار مکے کی زمین پہ کوئی اور نہیں ہوگا. اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اقتدار مل جائے, طاقت مل جائے, حکومت مل جائے, ہم مکے کا سب سے بڑا سردار مان لیں گے, اس سے بڑی سرداری اور اس سے بڑی حکومت کسی اور کی نہیں ہوگی. اور اگر آدمی چاہتا ہے اندر کے کوئی اور جذبے کہ وہ حسن ملے, جمال ملے, عیش و عشرت کے خاکے ملے,
تو مکے کی تمام حسین عورتوں کو ان کے حرم میں داخل کر دیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے کہ لو اور ان کے ساتھ اپنے عیش کو پورا کر لو. لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات دنیا کے اندر عام ہو اور یہ حق کی پکار کے نام پر توحید کی آواز لگائے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطالبہ یہ ہم سے نہ کرے. تو اس کے جواب میں جب یہ بات چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے جواب میں فرمایا آپ کے چچا جان یہ چیزیں تو ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مجھے مالدار بنا دے, یہ چیزیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مجھے حاکم بنا دے, یہ چیزیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ ساری حسین عورتوں کو میرے قدموں میں ڈال دیں, لیکن جو چیز ان کے لیے ممکن نہیں ہے اگر وہ بھی ممکن بن جائے کہ یہ سورج اور چاند کو توڑ لے اور ایک ہاتھ میں میرے سورج اور دوسرے ہاتھ میں میرے چاند کو رکھ دے تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں مرنا پسند کروں گا لیکن ان کے مطالبے کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا. یہ وہ ترجمانی تھی جو اس حق نبوت کے راستے سے دنیا میں ظاہر. تو آپ نے کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا اس لیے کہ نبی بے غرض ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو دکھتا نہیں ہے. اسی لیے جو نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں بھی ان چیزوں میں نہیں آتی. وہ فاقے اور کھانے میں تمیز نہیں کرتے, وہ دونوں میں اللہ کی رضا اور ان کی پہچان میں تمیز کرتے ہیں کہ کس میں اللہ راضی ہو رہا اور کس میں اللہ ناراض ہو رہا. تو میں کر رہا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پر عید کی کیفیت طاری ہو جاتی اور میں شکرانے کی نمازیں پڑھتا ہوں اور کہتا کہ اے اللہ میں کتنا خوش نصیب تیرا غلام ہوں کہ مجھے تیرے مہمان بننے کی سعادت مل گئی. فرمایا کئی مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا بجھتا نہیں اور روٹی ختم ہوتی نہیں اور فاقے کی نوبت آتی نہیں تو میں گھبراتا اور میرا دل بے چین ہوتا اور میں 2 رکعت نماز گھر میں پڑھتا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اور کہتا کہ اے اللہ وہ مبارک دن کب آئے گا جس دن ہمارے گھر میں کھانے کا آخری دانہ اور روٹی کا آخری ٹکڑا ختم ہو جائے اور ہمارے گھر کے چولہے بجھ جائیں اور میری ماں مجھے بلا کر یہ کہہ دے اپنی مبارک زبان سے کہ میں تیرا مہمان بن گیا. اے اللہ آپ کے عزت کی قسم اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی جو فاقے کے بہانے تیرا مہمان بننے سے مزہ آتا ہے. تو کبھی اس امت کے اندر یہ مزاج بنا تھا کہ فاقوں میں اللہ کو پہچانا تھا. آج تو پیٹ بھر کے بھی ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, اپنی غفلتوں میں پڑ گئے اور اپنی عیش و عشرت میں پڑ گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی و مذلت الفقر. اللہ سے اس بات کو مانگو اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ غنی بن جاؤں تو تیرا نافرمان نہ رہوں اور اگر فقیر بن جاؤں تو اس میں ذلتوں کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں.